اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنین ٹی وی کی طرف سے تمام دوستوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ پیش خدمت ہے اللہ کے سفیر سیریز میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے سے پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کی دکان پہ بیٹھتے تھے۔ اس وقت جناب محمد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے شیشے کی آبائی تجارت چھوڑ کر ریشم کا کاروبار شروع کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آپ کو کسی کے سامنے دستے طلب دراز نہ کرنا پڑے۔ پھر یہ دکان بھی بند کر دی اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں گوشہ نشین ہو کر شدید مجاہدے کیے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب انداز سے آپ کی روحانی تربیت کی۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا قصہ سنائیے جس سے عشق کی سچائی کا اظہار ہوتا ہو۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور کاغذ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، اسے پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے 700 قصوں سے بہتر ہے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی میں اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو عربی زبان کے 3 اشعار درج تھے، جن کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: جب میں نے محبت کا دعویٰ کیا تو وہ بولی کہ تم جھوٹے ہو، اگر تمہیں محبت ہے تو تمہارے ہاتھ پاؤں اتنے درست کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یاد رکھو کہ محبت اس وقت تک نہیں ہوتی کہ جب تک پیٹ کمر سے نہ لگ جائے، اور تم اتنے کمزور ہو جاؤ کہ کوئی تمہیں پکارے تو جواب نہ دے سکو، اور اس قدر گھل جاؤ کہ گوشہ چشم کے سوا کچھ باقی نہ رہے جس سے تم آنسو بہاؤ اور عاجزی کرو۔ یہ اشعار پڑھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر گریہ طاری ہو گیا، اور آپ کے سینے میں آتش عشق اس طرح بھڑکی کہ حق تعالیٰ کی یاد کے سوا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی اسباق بہت سادہ نظر آتے ہیں، مگر ان کی گہرائی کو سمجھ کر عمل پیرا ہونا بہت دشوار ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے درس کو بغور سنا اور اس پر سختی سے کے ساتھ عمل کیا، یہاں تک کہ آپ پر معرفت کے عجیب عجیب اسرار منکشف ہونے لگے۔ آپ اپنے اس روحانی انقلاب کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے پیر و مرشد کو اکثر یہ کہتے سنا تھا کہ عشق میں بندہ ترقی کر کے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کے چہرے پر تلوار بھی مارے تو اسے خبر نہ ہو۔ مجھے اس بات کے درست ہونے میں شک تھا کہ انسان پر ایسی کیفیت بھی طاری ہو سکتی ہے، مگر جب خود اس حالت سے گزرا تو مجھے پیر و مرشد کے قول مبارک پر یقین آیا کہ آپ سچ فرماتے تھے۔ بچپن میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ آپ کی زبان سے فیض جاری کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا بہت قلق تھا۔ آپ سمجھتے تھے کہ پیر و مرشد کا اشارہ تقریر و کلام کے ذریعے دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کی طرف ہے۔ پھر جب آپ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے تو اکثر پیر و مرشد کی اس پیش گوئی کو یاد کر کے اداس ہو جاتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ آخرت کی کامیابی آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ریاضت و مجاہدات کے ساتھ پیر و مرشد کی خدمت گزاری میں مصروف رہے۔ آخر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے آپ کا سارا رنج و ملال دور کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے پاس 4 درہم تھے۔ میں نے انہیں پیر و مرشد کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یہ آپ کی نظر ہے، انہیں قبول فرما لیجئے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خوش اعتقاد کے اس طرز عمل سے بہت خوش ہوئے اور کسی تعامل کے بغیر وہ درہم قبول فرمائے۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، نوجوان، تجھے فلاح اخروی حاصل ہونے کی بشارت ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد کی اس ارشاد گرامی پر حیرت ہوئی۔ پھر نہایت پرشوق لہجے میں عرض کرنے لگے، آپ کس وجہ سے فرماتے ہیں؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس وقت 4 ہی درہم کی ضرورت تھی اور میں نے دعا مانگی تھی کہ الہی یہ رقم مجھے اس شخص کے ہاتھ سے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قوت گفتار پر گواہی دے رہے تھے، مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ انسانی مجمع میں بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ گوشہ نشین ہو کر خانقاہ میں بیٹھتے تو سیر روحانی کرتے کرتے اس مقام تک جاتے جہاں اس زمانے کے بڑے بڑے مشائخ کا بھی گزر نہیں تھا، مگر جب کسی مجلس میں کوئی فقہی مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کرتے تو جھجک آڑے آ جاتی۔ اسی کشمکش میں روز و شب گزرتے رہے۔
حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ واز کرنے کے لیے فرماتے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کے احترام میں خاموشی اختیار کر لیتے۔ کبھی کبھی تنہائی میں خود کو مخاطب کر کے فرماتے، جنید تو لوگوں سے کیا کہے گا اور تیری بات کون سنے گا؟ آخر ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جنید اللہ نے تمہیں ایک نعمت خاص بخشی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے واز کیا کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہنی گرہ کھل گئی۔ روایت ہے کہ اسی رات پچھلے پہر جب یہ مبارک ترین خواب دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو پیر و مرشد کو موجود پایا۔ جنید ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ واز کہا کرو، مگر تم نے ہماری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لیکن اب تو تمہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس سے بھی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت و ادب کے ساتھ سر جھکا لیا، پھر نہایت عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، میرا خیال تھا کہ میں فصاحت زبان اور بلاغت بیان سے محروم ہوں، اس لیے ڈرتا تھا کہ کہیں لوگ میری بات سننے سے انکار نہ کر دیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری جھجک اور ڈر اپنی جگہ، مگر اب تو تمہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند حاصل ہو گئی ہے، بندگان خدا کا ہجوم تمہارا منتظر ہے، خلوت سے مجلس کی طرف آؤ۔ دوسرے دن حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جامعہ مسجد میں حاضر ہوئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اہل ایمان میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جنید ہم تو برسوں سے گوش بر آواز ہیں مگر آپ کچھ کہتے ہی نہیں۔ حاضرین مجلس میں سے چند معمر افراد نے بغداد کے ایک نوجوان فقیر کی بات سن کر کہا، ہمیں یقین ہے کہ آپ بڑی پرتاثیر گفتگو کریں گے اور لوگوں کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگائیں گے اور مردہ دلوں میں نئی روحیں پھونکیں گے۔ لوگوں کا یہ انداز پذیرائی دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے۔ دراصل یہ بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے واز بیان کرنے سے پہلے ہی سامعین کو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ فرما دیا۔